اونچا بولو، کس ہجری میں کیا اور 11 میں آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی اس حج کے 90 دن کے اندر اندر آپ دنیا سے چلے گئے۔ یہ وفات سے 3 مہینے پہلے کا عمل بتا رہا ہوں۔ آپ نے 10 ہجری میں حج کیا، اور جب کوئی شخص حج کے سفر پہ جائے اور وہ اس سفر میں عمرہ بھی کر لے اور حج بھی کر لے، پہلے عمرہ اور پھر حج، اس نے ایک سفر میں 2 اللہ کی نعمتیں حاصل کی ہیں، تو اس پر قربانی کا جانور میدان منا میں ذبح کرنا اس کا اپنی طرف سے یہ شکرانے کے طور پہ واجب ہوتا ہے، اور یہ قربانی وہ ہے جس کا تعلق اس حج کے ساتھ ہے، یہ دوسری قربانی نہیں ہے۔ اب آپ نے سن 10 ہجری میں مدینہ سے سفر کیا، آپ نے احرام ذوالحلیفہ سے باندھا، اور آپ جب چلے آپ نے جا کر عمرہ کیا، اور پھر آپ نے حج بھی کیا اسی سفر میں۔ تو آپ نے اور آپ کے ان صحابہ نے جنہوں نے ایک سفر میں عمرہ اور حج اکٹھا کیا، چاہے درمیان میں احرام کھول کے نیا حج کے لیے باندھا جائے یا اسی احرام میں حج کیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قران اور تمتع یہ حج کی 2 قسمیں ہیں۔ حج قران کیا ہے کہ شخص نے عمرے کا احرام باندھا اور حج کی بھی نیت کر لی، اور وہ میقات سے احرام باندھ کر چلتا ہے، عمرہ کرتا ہے، احرام کھولتا نہیں، انہی پابندیوں میں رہتا ہے، اور حج کے دنوں میں حج بھی کر لیتا ہے، پھر احرام کھولتا ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں کہ اس میں عمرہ اور حج اس نے ملا دی ہے۔ اس پر بھی یہ قربانی جو حج کے عمرے اور حج کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے واجب ہے، میدان منا میں شکرانے کی قربانی اس پر لازم ہو گئی کہ یہ وہاں ذبح کرے گا، اور یہ حدود حرم میں کرنا لازم ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص نے میقات سے احرام باندھا، جیسے آج کل حاجی جا رہے ہیں، یہ جا کر عمرہ کرتے ہیں اور پھر احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر جب حج کا دن آتا ہے 8 ذی الحج، تو یہ اپنے رہائش سے احرام حج کا دوبارہ باندھ کے یہ وہاں سے منا کی طرف چل پڑتے ہیں، اور پھر 2.5 دن بعد اس کو کھول دیتے ہیں احرام کو۔ تو یہ 2 احراموں میں ایک سفر میں 2 باتیں جمع ہو گئیں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو اس نے بھی میدان منا میں یہ شکرانے کی قربانی واجب ہے، 10 ذی الحج کو اس نے ادا کرنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جانور پیش کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص احرام باندھتا ہے حج کا اور وہاں حج کے لیے گیا لیکن عمرہ نہیں کیا، صرف حج کی ہے، تو اس شخص پر منا میں 10 ذی الحج کو قربانی کوئی نہیں ہے۔ شریعت نے کہا تیرے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے اکیلا حج کیا ہے، اس سے کہتے ہیں حج افراد۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ علیہ السلام جب حج کرنے گئے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول نے کون سا حج کیا، بعض نے کہا حج قران، بعض نے کہا حج تمتع، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ نے اسی سفر میں عمرہ بھی ادا کیا اور حج بھی ادا کیا، اس لیے آپ پر وہ حج کی جو قربانی ہے منا میں وہ لازم تھی کہ آپ اس کو ادا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس میدان میں اونٹ ذبح کیا، اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7ویں حصے بھی شکرانہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے تنہا اونٹ ذبح کر کے شکرانہ پورا کر دیا۔ لیکن اس سے بڑھ کر حیرت کی بات کیا ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ کتنے کیے؟ کتنے کیے؟ اب ایک اونٹ کتنے کا ہے ذرا گنتے جاؤ۔ جن صحابہ نے حج تمتع یا قران کیا وہ اپنی اپنی قربانی سارے کر رہے ہیں، ان میں سے رسول اللہ نے کسی کی طرف سے جانور ذبح نہیں کیا۔ آپ 100 اونٹ قربانی کا ساتھ لے کر گئے تھے، اور جب آپ نے وہاں اللہ کی بارگاہ میں جانور ذبح کرنے تھے تو 63 جانور، 60 اور 3 63 اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور جب یہ ذبح ہو گئے تو باقی 37 بچ کے 100 میں سے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا، فرمایا یہ باقی تم ذبح کرو، تو باقی 37 جانور حضرت علی نے ذبح کیے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کر دیا میدان منا میں، آج کا لبرل ہوتا تو کیا رائے ہوتی کہ رسول اللہ نے 100 جانور ذبح کیے اور ایک جانور سے بھی شکرانہ ادا ہوتا، تو یہ 99.6 حصے اوپر ہیں۔ تو آپ نے اتنی فضول خرچی نعوذ باللہ کر دی کہ یہ پیسہ غریبوں میں جاتا تو عرب پورا معیشت میں کمال ہو جاتا، اور پھر صحابہ نے ہزاروں جانور ذبح کر دیے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے میں کہتا ہوں ان شیطانوں کے پیچھے نہیں جانا، آپ نے اللہ کے رسول کے پیچھے جانا ہے۔ تو جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں گے انشاءاللہ، جن پر واجب ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔
جو سمجھتے ہیں ہم پر واجب نہیں، ذرا غور کر کے علماء سے مسئلہ پوچھ لیں کہ ہم پر کہیں واجب تو نہیں ہے۔ اور جو قربانی واجب ہے وہ ہر سال کرنی پڑتی ہے۔ آج اس سال آپ صاحب استطاعت ہیں تو آج واجب ہے آپ کریں گے، اگلے سال پھر اللہ نے مال دیا ہوا ہے پھر آپ پر واجب ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہر سال کرنا ہے۔ ایک بندہ اگر زندگی کے 75 سال زندہ رہا، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، 60 سال وہ صاحب نصاب رہا، تو 60 جانور اس کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنا لازم، نہیں کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ اللہ کہتا ہے مجھے اس قربانی کی شکل چاہیے، جانور چاہیے، اور ان عمروں کا چاہیے جو میں نے بتا دی ہیں، اور ان 3 دنوں میں چاہیے اس وقت کے اندر۔ اگر اس سے پہلے کرو گے تو وہ واجب ادا نہیں ہوگا، اس کے بعد کرو گے تو وہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ جو وقت میں نے مقرر کیا 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے یہ کام تم نے کرنا ہے، تو بس تم نے میرا حکم پورا کیا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل بھی مقبول اور محبوب نہیں ہے۔ اس لیے کسی لبرل اور بے دین اور شیطان اور گمراہ کرنے والے کی بات اور مضمون کے پیچھے نہ جائیں۔ اس لیے میں نے بڑی تفصیل سے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ اصحاب رسول یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 10 سال مدینہ میں رہے، 10 سال 1 سال بھی آپ نے قربانی کا ناغہ نہیں کیا ہے، اور پھر حج کے موقع پر تو آپ نے ریکارڈ توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ان تمام لبرلز کا منہ بند کرنے کے لیے، اور اللہ نے قرآن کریم میں یہ